جس آیت سے میں نے اپنے اشرے کا آغاز کیا ہے، جس سورے سے میں نے آغاز کیا ہے، اس سورے کا نام ہے سورہ توحید۔ یہ سورہ سب کے یاد ہے تقریباً، جس کو نماز سے تھوڑی بھی دلچسپی ہے اس کو یہ سورہ یاد ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ایک علی والے کو، ایک شیعہ کو، ایک اہل بیت والے کو، ایک مسلمان کو اگر سورہ توحید بھی یاد نہیں ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسا نہیں اللہ نے آپ کو مائنڈ نہیں دیا، اللہ نے آپ کو ذہن دیا، بہترین ذہن آپ کو اللہ نے عنایت فرمایا، آپ ہر چیز اس ذہن سے کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے یاد نہیں ہے، میرے ساتھ مل کے بھی اگر آپ مجلس میں سورہ توحید کی تلاوت کر لیا کریں گے۔ ہماری مجلسوں میں رواج رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ، جیسے ہی میں نے مجلس شروع کی کیا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد، تاکہ بچہ سورہ الحمد پڑھے اور ہم دنیا کو چیلنج کر کے کہیں کہ آج بھی حسین قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن حسین سے جدا نہیں ہے۔ آج ہم اپنی ہر مجلسوں میں، ہر مجلس کے شروع میں سورہ فاتحہ ذاکر پڑھواتا ہے، فرش پہ بیٹھنے والے، فرش اعضاء پہ بیٹھنے والے اس سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھتے ہیں تاکہ مجلس کا آغاز کلام پاک سے ہو جائے۔ لہٰذا سورہ الحمد اور سورہ توحید یہ تو یاد ہونا ہی چاہیے کم سے کم، تاکہ آپ نماز کے لائق تو بن سکیں، آپ نماز کے قابل تو بن سکیں۔ ہر جگہ جماعت میسر نہیں ہوتی، گھر میں بھی اگر آپ کو نماز پڑھنی ہو تو کم سے کم سورہ الحمد تو واجبی ہے، کرنا ہی ہے۔ اگر نماز کیسے پڑھیں گے اگر آپ سورہ الحمد نہیں یاد کر سکتے؟ اتنا جاہل ہماری قوم میں ہونا نہیں چاہیے جس کو، ورنہ نماز کے بھی لائق نہیں ہے، جماعت ہر جگہ میسر نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو لہذا الحمد کا یاد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور دوسرا سورہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو سورہ قل واللہ یا انا اعطیناک، یہ دو چھوٹے چھوٹے سورہ یاد کر لیجئے تاکہ آپ نماز کے لائق بن سکیں۔ عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر۔ یہ جو سورہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کے کئی نام ہیں، 2-3 نام سے تو میرا مجمع بھی واقف ہے۔ سورہ توحید، اس سورے کا نام ہے سورہ توحید، یعنی اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ کیسا ہے اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ اگر کوئی جوان لڑکا، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شیعہ، اگر کوئی علی والا، اگر کوئی اہل بیت والا یہ سوچنا چاہے کہ میرا خدا کیسا ہے تو اس کو سورہ توحید یاد کرنا چاہیے، سورہ قل هو اللہ یاد کرنا چاہیے، تب پتا چلے گا میرا خدا کیسا ہے، مجھے اپنے خدا کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرے نبی ان سے کہہ دو میرا خدا ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، پورا ورلڈ اس کا محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، توجہ چاہتا ہوں، بڑی عظیم بات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، یعنی خدا وہ ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو اپنے خدا کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ ایک اور اکیلا ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے، کسی چیز کا جز نہیں ہے، کہ مرکب نہیں ہے، وہ پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم جتنے بھی ہو سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ صرف غنی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، غنی صرف پروردگار ہے، دنیا جتنی بھی ہے وہ ساری فقیر ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اسے آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے قیام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے قعود کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بھی کچھ عبادت کرتے ہو آپ، یہ صرف اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے انسان اسے سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ خدا اتنا ہی بلند ہے، محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے لیے جو آپ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کا پڑھتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر آپ تذکرہ کرنا چھوڑ دیں تو اہل بیت کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا وہ بھی باکمال ہے، ہم نے اہل بیت کو مانا وہ بھی باکمال ہے، نہ خدا کسی کا محتاج ہے، نہ اہل بیت کسی کے محتاج ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے، تو یہ سورہ توحید جو میں نے ترجمہ پیش کیا، اس کو یاد کیجئے، اس کو حفظ کیجئے۔ اس کا ایک نام ہے سورہ توحید، یعنی جس میں خدا کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، خدا کے ایک ہونے کو جس میں بتایا گیا ہو، خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے جس سورے میں بیان کیا گیا ہو، اس کو سورہ توحید کہتے ہیں، سورہ توحید۔ اس کے ایک دوسرا نام ہے سورہ اخلاص، اس کا تیسرا نام ہے سورہ قل هو اللہ، اس کا ایک
नाम और है सूरह नाजिया, निजात दिलाने वाला सूरा, सूरह विलायत, ये भी इस सूरह का नाम है। तो आज की मजलिस में खाली इतने सुन लीजिए, आगे की मजलिस में और नाम बताऊंगा। ये सूरह तौहीद। मगर इस सूरह तौहीद से पहले अल्लाह की मारिफत अगर आप हासिल करना चाहें, अल्लाह के बारे में अगर आप गौर फिक्र करना चाहें, तो उससे पहले एक आयत पे आपको और गौर करना पड़ेगा, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत कुरान करीम की वो आयत है जो 114 मरतबा कुरान में आई है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज़मु आयतिन फिल कुरान, कुरान करीम में सबसे अजीम आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सूरे के शुरू में है, और दलील दी है इसकी, इससे बड़ी कुरान मजीद में कोई आयत नहीं है अजमत के लिहाज से। जब इमाम ने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया सादिक आले मोहम्मद ने, आज़मु आयतिन, सबसे अजीम आयत है कुरान करीम की, और जो सब बच्चे बच्चे के याद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे अजीम आयत कुरान करीम में कोई नहीं है। और दलील क्या है? अगर इस आयत से अजीम कोई आयत कुरान करीम में होती तो अल्लाह अपने कलाम का आगाज उस आयत से करता, बिस्मिल्लाह से ना करता। ये बिस्मिल्लाह से इस हर एक सूरे का आगाज होना इस बात की दलील है कि बिस्मिल्लाह से कीमती कोई आयत, बिस्मिल्लाह से अजीम कोई आयत कुरान करीम में नहीं है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसके लिए पैगंबर अकरम मुरसल आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद गिरामी है, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युज़कर फीहा इस्मुल्लाह फहुवा अबतर। दुनिया में कोई भी काम अगर आप करेंगे और आप बिस्मिल्लाह के बगैर वो काम करें तो नबी ने फरमाया वो काम नाकिस है। मसलन आप जॉब पे जा रहे हैं, घर से निकलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुर्सी पे बैठिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी में बैठिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफर करिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दस्तरखान पे बैठिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ज के कोई काम आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप ये आयत न पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे और आपके मौला गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपका इरशाद गिरामी है मौला कायनात का, फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा अरादा अन यक़रा औ यअमल, अगर कोई बंदा कोई काम करना चाहे या पढ़ना चाहे, फयक़ूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसे चाहिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, युबारकु फी, उस पढ़ने में भी बरकत होगी और उस काम में भी बरकत होगी। आज का नौजवान अक्सर व बेशतर उलमा हजरात के पास आता है और ये शिकायत करता है कि क़िबला मौलाना साहब हम कमा खूब रहे हैं, जॉब बड़ी अच्छी है मगर बरकत नहीं है, घर में पैसा बहुत ज्यादा आता है मगर बरकत नहीं है, हम कोई काम करते हैं तो काम होते होते बिगड़ जाता है, हमारा काम हो ही नहीं पाता, और अगर होता है तो हम उसमें कामयाब नहीं होते, हर चीज में नहुसत दाखिल हो गई होगी। ये आपका शिकवा गलत नहीं, ठीक है, होता है ऐसा। जब आप अपने मौला की बात नहीं मानेंगे, जब आप अपने नबी की बात नहीं मानेंगे, जब आप कुरान का हुक्म नहीं मानेंगे, जब आप अहले बैत का तरीका नहीं मानेंगे, जब आप अमल नहीं करेंगे अहले बैत के नुस्खों पे, तो ऐसा होगा, पैसा होगा बरकतें नहीं होंगी, घर होंगे नहुसतें होंगी बरकतें नहीं होंगी। इसलिए कि इमाम ने शर्त लगा दी, अगर घरों में बरकत चाहते हो, कारोबार में बरकत चाहते हो, जो काम कर रहे हो उसमें बरकत चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इतना बड़ा अमल भी नहीं है, आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होती, आपका कोई पैसा भी नहीं लगता, आपको पढ़ते हुए पसीना भी नहीं आता, आपकी ताकत भी खर्च नहीं होती, अगर आप हर काम से पहले पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं तो आपको एक हल बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, शेख सदूक अलैहिर्रहमा उन्होंने अपनी किताब में नकल फरमाया, वो ये कहते हैं कि एजा खरजल अब्दो, इमाम फरमाते हैं जब बंदा अपने घर से निकले तो 3 चीजें कह के निकले, इसे लिख लीजिए, इसे सेव कर लीजिए, इसे अपने दिलों में नक्श कर लीजिए, महफूज कर लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज है आपके। ये वो शिकायतें हैं, घरों में बरकत नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती, घरों से निकलते हैं कारोबार नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, इधर उधर मारे फिर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के लिए एक नुस्खा तुम्हारे इमाम ने फरमाया, 3 चीजें आपको अपने दरवाजे से निकलते वक्त कहनी है, और बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं। मसलन पहली चीज, जब घर से निकलिए तो कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर आदमी कह सकता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकलिए। कहते फयक़ूल अल मलकान, वो जो 2 मलक हैं, अब चाहे तो ये 2 मलक दूसरे हों, चाहे ये 2 मलक वो जो आपके कंधों पे बैठे हैं, ये भी अल्लाह ने बहुत उसका निजाम अदल है,
اور تمہیں پریشان نہیں کیا. 2 آدمی 2 فرشتے 2 ملک ہر آدمی کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان میں وزن نہیں ہے, ان میں بوجھ نہیں ہے. اگر ان فرشتوں میں بوجھ ہوتا تو بڑی پریشانی ہو جاتی. بھائی 2 کو اٹھانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. تو ان فرشتوں میں وزن نہیں ہے, مگر بٹھایا دوش کے اوپر, سر کے اوپر نہیں بٹھایا, دوش کے اوپر بٹھایا, اس لیے کہ یہ محشر میں گواہی دیں گے. 2 گواہ ہیں, ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے 2 گواہ رکھے ہیں, اور گواہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوش پر بیٹھتا ہے. عزیزو ایک فضیلت کا نقطہ آ گیا تو میں بیان کرتا چلوں. ہر آدمی کی یہ دوش پر 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گواہ, دونوں گواہ, ایک گواہ اس کے اوپر, ایک گواہ اس کے اوپر. جتنے بھی آدمی ہیں, قرآن مجید کہتا, روایات کہتی ہیں, ہر آدمی کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ کے گواہ ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ ہیں. اب اگر تلاش کرنا ہے کہ نبی کا گواہ کون ہے, تو پھر تلاش کرو کہ نبی کے دوش پہ کون بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گواہ میرے کندھوں پر, نبی کا گواہ نبی کے کندھوں پر. اب آپ کو تاریخ پڑھ لینا چاہیے کہ کون ہے جو نبی کے کندھوں پر سوار ہوا ہے, کون ہے جو نبی کے دوش پہ سوار ہوا ہے. جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آمنہ کا لال, عبداللہ کا جایا, سید المرسلین, طٰہٰ لقب پیغمبر, جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو توڑنے لگے تو ایک مرتبہ علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. یہ علی کو سوار نہیں کیا جا رہا ہے, پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے تمہارے گواہ تمہارے کندھوں پر ہیں, میرا گواہ میرے کندھوں پر ہے. علی اٹھایا, رسول اٹھے, علی نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے. واقعہ مجھے تفصیلی نہیں پڑھنا, میں نے آپ کو گواہ بتایا خالی. بتوں کو توڑ دیا. بتوں کو توڑنے کے بعد ایک مرتبہ نیچے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے نیچے آ گیا لیکن مجھے کچھ ہوا نہیں. نبی فرماتے ہیں علی ہوتا کیسے, سید المرسلین نے اٹھایا تھا, سید الملائکہ نے اتارا ہے. سید الملائکہ نے تمہیں نیچے اتارا ہے, سید الانبیاء نے آپ کو بلند کیا تھا. اور کتنے بلند ہو گئے علی, پوچھا گیا کتنی بلندی محسوس کر رہے, کہا اتنی بلندی محسوس کر رہا تو دوش نبوت پر کہ اگر چاہتا تو میں ستاروں کو توڑ سکتا تھا ہاتھ بڑھا کے, مگر توڑے کیوں نہیں مولا. میں پوچھتا ہوں مولا جب اتنی بلندی پہ پہنچ گئے تھے ایک ستارہ توڑ لاتے. کہا توڑنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے اشاروں پہ ستارہ نہ چلتا ہو. میں ستارے کو توڑ کے کیا کرتا جب میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا ہے, میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا ہے. ستارہ اترا ہے علی کے دروازے پر. یہ ہے میرے مولا کا فضل, یہ ہے میرے مولا کی فضیلت. تو موضوع پھر وہی آ گیا کہ گواہ ہر آدمی کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں, لکھ رہے ہیں سب کچھ, نوٹ کر رہے ہیں سب کچھ. کوئی چیز, اچھا انہیں نیند نہیں آتی. کبھی آپ یہ سمجھیں رات کے سناٹے میں کوئی گناہ جا کے کر لوں میں, تو یہ فرشتے وہ ہیں جن کو نیند نہیں آتی, تو لہذا انہیں نیند نہیں آتی تو ہر وقت ایکٹیو ہیں, ہر وقت جو بھی آپ کریں گے وہ لکھیں گے. جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقول الملکان, دونوں فرشتے کہتے ہیں ہدیتا, تو ہدایت پا گیا, اب تو گمراہ ہونے والا نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت تجھے گمراہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ تو نے مدد مانگ لی اس اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ بسم اللہ کا فائدہ ہے. گھر سے نکلیے تو فرشتے آواز دیتے جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہدیتا, آپ ہدایت پا گئے, اب آپ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. کوئی طاقت, کوئی سلطنت, کوئی حکومت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. دوسرا جملہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی کیا مطلب, جب گھر سے باہر نکلیں گے تو بڑے بڑے دولت مند ملیں گے, بڑے بڑے طاقتور ملیں گے, بڑے بڑے بادشاہ ملیں گے, بڑے بڑے حاکم ملیں گے, بڑے بڑے ظالم ملیں گے, بڑے بڑے ڈرانے والے ملیں گے, بڑے بڑے دھمکانے والے ملیں گے, لیکن آپ کے اوپر کسی کا رعب طاری نہیں ہوگا اگر آپ اپنے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نکل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو آواز آتی ہے ان 2 فرشتوں کی, کیا وقیتا, تو نے اپنے نفس کو ہر طاقتور سے بچا لیا, اس لیے کہ اب تیرا سہارا پروردگار بن گیا ہے, اب تیری طاقت پروردگار بن گیا ہے, اب تیری قوت پروردگار بن گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے علاوہ میرے پروردگار کے, کوئی سپر پاور نہیں ہے, کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ یہ کہہ کے نکلیں گے تو فرشتے کہتے ہیں وقیتا, تو نے اپنے نفس کو ہر شر سے بچا لیا, ہر طاقت سے بچا لیا. اور عزیزو یاد رکھیے گا, آپ یہ جملہ بھی آپ غور فرمائیں. آپ دنیا میں ماشاءاللہ جوان ہیں, 25-30 سال کے ہیں, اگر آپ تو اس عمر میں پیر بھی مار دیتا ہے زمین کے اوپر تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے. اتنا طاقتور ہوتے ہیں آپ, خون کی روانی تیز ہوتی ہے آپ کے جسموں میں, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس طاقت کو غنیمت جانیے آپ. مگر اللہ
یہ جو آپ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں اسے اپنی طاقت نہ سمجھیے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میرے جسم کی طاقت ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے آپ اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے علاوہ میرے خدا کی طاقت کے، میں اٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے، میں بیٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے۔ یعنی یہ جو میں طاقت استعمال کر رہا ہوں نماز میں، یہ میری طاقت نہیں ہے، بلکہ میں اٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے، بیٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے۔ یہ اسی طرح ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا علی نے، مگر کہا میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، اپنے رب کی طاقت سے اکھاڑا۔ توجہ جاتا ہوں میں، غور و فکر کریں آپ اس مسئلے کے اوپر کہ جب گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسرا جملہ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر کسی چیز کا خوف آپ کے دل میں نہیں آئے گا۔ تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں، شیخ صدوق نے لکھا، کون شیخ صدوق؟ وہ عالم دین جس کی ولادت بھی امام زمانہ کی دعا سے ہوئی ہے، ان کے باپ نے منت مانی تھی، امام زمانہ سے استغاثہ کیا تھا، تب جا کے شیخ صدوق پیدا ہوئے تھے۔ ہماری مذہب شیعت کی 4 کتابیں جو بڑی معتبر ہیں کتب اربع، ان میں سے 2 تو شیخ صدوق کی ہیں، اتنا بڑا عالم ہے شیخ صدوق۔ وہ لکھتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں کہ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے توکلت علی اللہ۔ پہلا جملہ گھر سے نکلتے وقت پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا جملہ توکلت علی اللہ، میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے، مجھے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے پروردگار پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ فرشتے آواز دیتے ہیں کفیتا، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ، روایت سنیے، جب بندہ کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، توکلت علی اللہ، پھر یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، توکلت علی اللہ، پہلے جملے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر فرشتے کہتے ہیں تو ہدایت پا گیا، دوسرے جملے پہ کہتے ہیں وقایتا، تو نے اپنے نفس کو بچا لیا، تیسرے جملے پہ کہتے ہیں اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا۔ اب شیطان جب ان تینوں جملوں کو سن لیتا ہے شروع میں تو آواز دیتا ہے اس بندے پہ کیسے تسلط کروں کہ جس کا بھروسہ بھی خدا بن گیا، جس کی طاقت بھی خدا بن گیا، اور جس نے کام شروع بھی کیا تو بسم اللہ کہہ کے کیا، ہدایت بھی پا گیا۔